خطابت کا فن سیکھا بھی جاتا ہے اور سکھایا بھی جاتا ہے، لیکن اس حوالے سے جو خطابت کا فن سیکھنے والے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کس مقصد کے لیے خطابت کو سیکھ رہے ہیں۔ آیا ان کا مقصد یہ تو نہیں کہ وہ لوگوں کی داد وصول کرنا چاہتے ہیں اور اشتہاروں پر اپنا نام چاہتے ہیں اور سوشل میڈیا پر اپنا چرچا چاہتے ہیں، فیم ہونا چاہتے ہیں، معاشرے میں ایک نام چاہتے ہیں اور القابات کی بھرمار اپنے نام کے ساتھ چاہتے ہیں؟ اگر یہ مقاصد ہیں تو پھر اس حوالے سے آپ لوگوں کو ہوشیار ہونا ہوگا، اور آپ لوگوں کو متنبہ کرنے کے لیے یہاں پر میں ایک حدیث پاک ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا۔ یہ حدیث پاک سنن ابو داود میں حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر ہے 5006۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، من تعلم صرف الکلام لیسبی بہ قلوب الرجال، فرمایا کہ اگر کوئی شخص خطابت کا فن اس وجہ سے سیکھتا ہے، زبان کا فن اس وجہ سے سیکھتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو موہ لے، لوگوں کی توجہات کو حاصل کرے، لوگوں کے دل میں اپنا مقام اور رتبہ پیدا کرے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی اس نیت اور اس ذہن کے ساتھ جو خطابت کا فن سیکھتا ہے، اس سیکھنے والے کا نہ کوئی فرض قبول فرمائیں گے نہ اس کا کوئی نفل قبول فرمائیں گے۔ تو اب یہاں پر میں نے اور آپ نے اپنا قبلہ درست کرنا ہے، اپنی نیتوں کا قبلہ درست کرنا ہے کہ آیا ہم لوگ خطابت کا فن اس وجہ سے تو نہیں سیکھ رہے کہ اس حدیث پاک کے مصداق ہم بن جائیں، ساری زندگی دین کی خطابت کرتے رہیں، لیکن جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں تو اللہ سبحانہ و تعالی اس موقع پر نہ ہمارے کسی فرض کو قبول فرمائے نہ ہمارے کسی نفل کو قبول فرمائے۔ تو اس لیے خدا را اگر آپ اس مقصد کے لیے خطابت کا فن سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر سیکھنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے، یا تو اپنا قبلہ درست کریں، اور وہ قبلہ درست کرنا کیا ہے کہ ہمارا ایک ہی مقصد ہو، اور وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی دنیا کے اندر نشر و اشاعت اور ترویج و اشاعت۔ اگر اس مقصد کے لیے فقط ہم سیکھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے پھر لوگوں کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی مقام عطا فرما دیتے ہیں، فیم عطا فرما دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اس موقع پر کہ جب ہم سیکھ رہے ہیں، اگر اس موقع پر یہ نیت ہوئی کہ اس کے ذریعے سے میں فیم حاصل کروں گا، اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو موہ لوں گا، یا دنیا کو میں حاصل کروں گا، پیسے لوگوں سے وصول کروں گا، اگر اسی مقصد کے لیے ہم فن سیکھتے رہے تو پھر یاد رکھیے گا اس آواز کو قیامت کے دن سننے کے لیے خطبہ عظام تیار ہو جائیں کہ جب آواز آئے کہ ہماری بارگاہ میں نہ آپ کا نفل قبول ہے نہ آپ کا فرض قبول ہے۔ تو اس لیے خدا را ابھی سے اپنی تمام تر توجہات، اپنے ذہنی نیتیں وہ درست کر لیں، اور وہ صرف اور صرف ایک ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین کی تبلیغ و اشاعت میں اپنی زبان، اپنے اس فن کو صرف کروں گا، اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں ہوگا۔